من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. قیماً ایک سیدھی کتاب ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ملنے والا ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے یعنی اللہ نے یہ کتاب نازل کی تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو ڈرائے اور متنبہ کرے. ما لهم به من علم اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے. ولا لآبائهم اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. یہ سورہ کہف 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا. جیسے کہ پیچھے یہ بات گزری ہے کہ احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کے حوالے سے یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دجالی فتنوں سے محفوظ رکھیں. اور یہ بھی بات پہلے ذکر کی گئی کہ جس سورے کی جو فضیلت ہوتی ہے اس سورے کے اندر اس فضیلت سے متعلق بہت ساری ہدایات چھپی ہوئی رہتی ہیں. بندوں کو چاہیے کہ وہ ان ہدایات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. چنانچہ دجالیات سے متعلق سورہ کہف میں کیا ہدایات ہے اس سلسلے میں کچھ بات تو پہلے الحمدللہ کے تحت گزری. آگے اللہ نے فرمایا ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب کہ کثرتوں سے نکال کر
دنیا کی کثرتوں سے نکال کر وحدت کی جانب رہبری کرنے والا جو رب ہے، اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے۔ دراصل اس کے ذریعے سے دو اہم باتوں کی جانب بہت واضح اشارہ پایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوچ خود نمائی کی ہوتی جو عام طور پہ انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور دوسری سوچ خود فنائی کی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ ایک ہے خود نمائی اور ایک ہے خود فنائی۔ جو خود نمائی کی سوچ ہے یہ دراصل پنپتی ہے شیطانی طاقتوں، ابلیسی قوتوں اور نفسانی شہوتوں کی وجہ سے، جس میں بندے کو یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میری پہچان ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے، میرے کارناموں کا دوسروں کے سامنے اظہار ہو جائے۔ اور جب یہ سوچ آگے بڑھتی ہے اور اس کی تربیت بر وقت نہیں ہوتی تو آگے بڑھتے بڑھتے یہ سوچ بدل کر کے یہ رخ اختیار کر جاتی ہے کہ دوسرے کے جو کام ہیں ان کاموں کا کریڈٹ بھی مجھے مل جائے۔ ایک ہے وہ کارنامے جو میرے اپنے سمجھے جاتے ہیں، وہ کارناموں کے لیے میرا یہ تصور کہ ان کارناموں کے ذریعے میرا تعارف۔ دوسرے وہ کارنامے جو دوسروں نے انجام دیے ہیں، ان کارناموں سے متعلق یہ سوچ کہ اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے اور لوگوں کے درمیان اس کارنامے کے حوالے سے میرا تعارف ہو جائے۔ اور یہ سوچ صرف اپنے کاموں کی حد تک نہیں پائی جاتی کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کام تو آدمی اپنے سلسلے میں تعارف کے لیے کرواتا ہے، بلکہ یہ آگے بڑھتے ہوئے بندے کو حیوانات کی صف میں لا کھڑا کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ خود نمائی کی جو سوچ ہے، اور یہی وہ فکر ہے اور یہی وہ ایک نفسیاتی کیڑا ہے، اندرونی ایک ڈیزیز ہے، جس کے نتیجے میں بندہ اپنے اوپر سے بہت سارے پردوں کو، خیالات کے پردوں کو، کارناموں کے پردوں کو ہٹاتے ہوئے وہ ہر معاملے میں آزاد ہوتا ہے، اور وہ آزادی اس کی اتنی آگے بڑھتی ہے کہ وہ اپنے لباس اور اپنے سطر اور خود اپنے آپ سے بھی آزادی چاہنے لگتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ جو قومیں اپنے آپ کو آزاد دیکھنا اور آزاد کرنے کا نعرہ لگاتی، اگر آپ ان قوموں کے پیچھے غور کریں کہ کیا امور کا فرما ہے کہ ان کی یہ سوچ بنی، اس میں ایک بہت بڑا کردار اسی خود نمائی والی کیفیت کا ہوتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہمیں حسن ملا ہے تو پھر اس کو چھپایا کیوں جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ اب اس حسن کو ظاہر کرتے 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 اس زمانے کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی ہو،
وہ اتنا آگے نکل رہے ہیں کہ ان میں اور حیوانات کے درمیان فرق ختم ہوا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کو کہا جاتا ہے کہ خود نمائی والی سوچ، ایک اندرونی ایک بہت سخت ترین بیماری ہے، اور اس بیماری کے اندر بندہ کبھی بھی اپنے سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس سوچ کو رکھتے ہوئے بندہ ہمیشہ بہت ہی نیرو مائنڈڈ رہتا ہے، یعنی اس کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سے آگے بھی کچھ سوچ سکے اور اپنے سے آگے کا کوئی بڑا ڈیسیشن لے سکے۔ اس لیے وہ دنیا کے اندر جی رہا ہے اپنے لیے، کسی اور کے لیے وہ جیتا ہی نہیں، مقصد ہی نہیں ہے کچھ، تو وہ جی بھی رہا ہے تو اپنے لیے، اور اس کے سارے کے سارے ایکٹیویٹیز کا جو محور ہے جس کے اطراف وہ گھوم رہا ہے وہ ایک چھوٹا سا مجسمہ ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیچو ہے چلتا پھرتا، اس سے زیادہ اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح آزادی والے ذہن اور مزاج ہے ان کے پاس رشتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں، ان کے پاس دوستیوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں، ان کے پاس تعلقات اور روابط کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا کلچر اور تہذیب یہ ہے کہ وہ جب اپنا ٹفن کھولتے ہیں تو کسی کو اپنے ٹفن کے کھانے کے لیے بلانے کو بھی وہ اپنی تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اپنا کھولو، اپنا کھاؤ، اپنا بند کر دو اور سب اپنا اپنا کھا لو، اٹھ جاؤ۔ یہ خود نمائی والی ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ہی زیادہ تباہ و برباد کرتی ہے اور انسان کو سیلفش بناتی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان حیوانات کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے بکری کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ مجھے جس ماں نے جنا ہے وہ ماں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے اس کے لیے بھی میں کچھ لے کر کے چلے جاؤں، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے ہی صورتحال ہوتی ہے۔ پیچھے یہ بات بتائی گئی، ایک ہے دجال اور ایک ہے دجالی فتنہ۔ دجال کے دجال اکبر کو جب آنا ہے آئے گا اپنے وقت پر، لیکن نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے مختلف قسم کی ایسی تحریکیں اسی کے اشاروں پر اور اسی کی تحریک پر دنیا کے اندر اور زمین کے اوپر چلائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں میدان اس طرح سے ہموار ہو کہ جب وہ آئے تو اس کو دشواری کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ یہ جو خیال ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا، یہ خیال انفرادی طور پر بائی نیچر ہر ایک کے اندر اگرچہ کہ پایا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوئے ماحول کے ذریعے، تربیت کے ذریعے یہ چیزیں صاف ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کو بطور موومنٹ چلانا اور اس طرح کے خیالات کو دنیا کے اندر پھیلانا اور اسی کو تہذیب اور کلچر کا نام دے کر کے اس کو صحیح قرار دینا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہو اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، اسی کو ہیومینٹی کہنا، یہ دجالی فتنہ ہے۔ ایک ہے یہ خیال کسی کے اندر پنپ رہا ہے اور کسی نے اس کی تربیت نہیں کی، یہ دوسری مختلف شکل ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں موومنٹ چلے، ابھی ایک مشہور موومنٹ چلا ہے پڑوس ملک کے اندر، اس کا بڑا اثر ہوا، میرا جسم میری مرضی۔ یہ میرا جسم میری مرضی کیا ہے؟ دراصل یہی خود نمائی، میں اپنے آپ کو دکھلانا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں، یہ موومنٹ ہے وہ،
اور اس کے پیچھے بہت ساری تحریکیں کام کر رہی ہے، بڑے ذہن کام کر رہے ہیں اور بہت کچھ. تو ایک ہے خود نمائی، اسی کے مقابلے میں ایک دوسری صفت وہ بھی انسان کے اندر ہی پائی جاتی ہے. یہ ایک شیطانی اور ابلیسی اور نفسانی صفت ہے، اور اس کے بالمقابل ایک دوسری صفت ہے جو ربانی صفت. وہ ربانی صفت ہے جس کو کہا جاتا ہے خود فنائی، کہ اپنے آپ کو فنا کر دیں. جب تک بندہ اپنے آپ کو فنا کرنے والی اس صفت کو اپناتا نہیں ہے، اس وقت تک بندے کی ترقی رکی ہوئی ہوتی. جب یہ صفت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے خود فنائی، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں اور میرے اندر جو کمالات ہے، میرے اندر جو صفات ہے، میری جو اچھائیاں ہیں، دوسروں کے ساتھ میرے جو اخلاق والے معاملات ہیں، دوسروں کے اوپر میرے جو احسانات ہیں، وہ اس قدر پردے میں چھپے ہوئے رہیں کہ میں کیا ہوں کسی کو پتا ہی نہ چلے. میں کیا ہوں کسی کو پتا ہی نہ چلے. یہ ایک بہت سافٹ اسکل، ایک بہترین صفت ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن یہ اتنی اونچی صفت ہے کہ اس صفت کے نتیجے میں بندہ صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ ایک عالمی سوچ کا حامی بن جاتا ہے. اس کا سر تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس سر کے اندر پائی جانے والی جو سوچ ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پورے عالم کو اپنے گھیرے کے اندر وہ سوچ لیے ہوئی ہوتی ہے. اور اسی کے نتیجے میں، اسی صفت کے نتیجے میں، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے موومنٹ چلتے ہیں. دنیا کے اندر بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور کسی کو یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے سب سے بڑا محرک ہے کون. یا تو کوئی اور محرک کے طور پر سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اصل محرک وہ نہیں ہے، لیکن محرک کے طور پر کوئی دوسرا چہرہ سامنے ہوتا ہے، پیچھے سے میکینزم کسی اور پہ چلتا رہتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو صفت ربانی صفت. کیا مطلب ہے ربانی صفت کا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ہماری نظروں سے لائیں. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ دنیا اور دنیا کے اندر اور باہر کا سارا نظام اور پورا کا پورا سسٹم صرف اور صرف وہ اکیلی ذات کی وجہ سے رن ہو رہا ہے. اس کے اندر کسی کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت والیہ المصیر. کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جتنا وہ چھپا ہوا ہے اپنے کارناموں اور اپنے کمالات سے، اتنا ہی وہ ظاہر ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے بندے کو اتنا غور اور اتنا تدبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ جو صفت ہوتی ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ صفات اختیار کریں جو رحمانی صفات ہیں. یہ اسماء الحسنی پڑھتے ہیں. کیا ہے اسماء الحسنی؟ اللہ کے صفاتی نام. یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اس سے بندوں سے یہ چاہا جا رہا ہے
کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی ہم امپلیمنٹ کریں، ہم اپنے اندر ان صفات کو نافذ کریں. رحمان ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، رزاق ہونا ہے، قیوم ہونا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ نے یہ تاکید کی ہے کہ تم بھی دوسروں کو کھلانے والے بنو. اللہ بندوں کو پہناتے ہیں، تم بھی پہنانے والے بنو. اللہ سارے عالم کے سلسلے میں رحمان اور رحیم ہیں، بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی رحمان اور رحیم بنو. اللہ لطیف ہے، بندوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے باریک بھی اور لطیف بنو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اسی کو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو، یعنی اللہ کے صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو. یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ. لہذا اس صفت کو کہ اپنے خود فنائیت، یعنی اپنے آپ کا، یعنی بندہ انکار کرتے 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 کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرا کاروبار، میری دکان، میری ملازمت، میری ڈگری اور میرے ہنر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے 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 بندہ اپنے آپ کا بھی انکار کر دے کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں. جب کوئی بھی کچھ نہیں ہے تو بس ایک ہی ذات بچی ہوئی رہ جاتی ہے، وہ. لہذا جب یہ خود فنائیت کی صفت کو ہم بندوں کے درمیان لاتے تو، اور اس تناظر میں اور اس چشمے کو لگا کر کے ہم بندوں کو دیکھتے ہیں، اور اس چشمے کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو جو سب سے بلند و بالا اسٹیٹس ہے اس دنیا کے اندر، اور سب سے اونچی اڑان جو ہے، اس اونچی اڑان کا نام جو رکھا گیا ہے وہ نام ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے نچلا طبقہ ہے. سب سے اونچی اڑان وہ ہے جس کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے نچلا طبقہ ہے، اور وہ ہے عبدیت. عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. عبد کہتے ہیں غلام کو. اور غلام وہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کے کپڑے بھی مالک کے، اس کے ہاتھ میں 2-4 پیسے بھی مالک کے، اس کے پلیٹ میں جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ بھی مالک کا. اس کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں، حتیٰ کہ اس کے دماغ میں پائی جانے والی مرضی بھی مالک کی مرضی ہوتی ہے. یعنی اس کی اپنی مرضی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ کسی کے حوالے ہے، سبمٹ ہو گیا ہے، سرنڈر ہو گیا ہے، اور اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. اس کا وجود گویا کہ ختم، بس مالک کے وجود سے اس کا وجود ہے، اس کے علاوہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. اس کو عبد کہتے ہیں، اسی کو غلام کہتے ہیں. اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے پاس کوئی سب سے اونچی صفت رکھتا ہو اور سب سے اعلیٰ ترین اسٹیٹس اس کا ہو سکتا ہو، تو وہ نبی نہیں ہے. وہ نبوت کا اسٹیٹس وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہے. رسول ہونے کا اسٹیٹس یہ سب سے اونچا اسٹیٹس نہیں ہے، بلکہ رسول نے بھی اور اللہ نے بھی رسول کو جو نام سے یاد کیا ہے، جس صفت سے یاد کیا ہے، وہ صفت ہے صفت عبدیت. اس کے لیے 2 مثالیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک مثال ہے کہ ایک موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امی جان فرماتی ہے کہ آپ آئے اور گھر میں لیٹ گئے، کچھ دیر بے چین رہے، اس کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے۔ مجھے یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اتنی رات کو کہاں گئے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں تلاش کرنے کے لیے نکلی اور میں تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے اور بہت زیادہ آپ رو رہے تھے، اللہ کے سامنے گر گڑا رہے تھے۔ مجھے رحم آیا اس پر، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ بخش کیے گئے ہیں، آپ تو مغفور ہیں، کوئی آپ کا گناہ ہی نہیں ہے، پھر اتنا رونے کی کیا ضرورت؟ اس پر بعد میں جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، حالانکہ گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ کیا چلا، اتنے اونچے مقام پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک نبی، لیکن نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بندہ بننا چاہتا ہوں، اور یہ جو کچھ میں رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، عاجزی انکساری کر رہا ہوں اور اللہ کے قدموں میں سر ڈالے ہوئے ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، جو کچھ ہے یہ سب تو اس وجہ سے ہے تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ دوسری مثال قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جو دراصل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم ترین سفر کی اطلاع دیتی۔ وہ ہوا کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ دعوت کا کام شروع کرے تو آپ کو چاہنے اور آپ سے بالغانہ محبت کرنے والے مکے کے وہ تمام کے تمام شہری جنہوں نے آپ کے بہترین صفات اور آپ کی بہترین تربیت کی وجہ سے آپ سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے اپنی سوچ کے اعتبار سے سب سے اونچے لقب سے آپ کو نوازا تھا، اور جنہوں نے آپ کو امین اور صادق کہا تھا وہ سارے کے سارے آپ کے دوست اور وہ سارے کے سارے آپ کے معتقدین اور آپ سے محبت کرنے والے وہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے، سخت سے سخت اذیتیں آپ کو دینے لگے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں خطیب میں مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس، وہاں پر اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی روجڑی آپ کے پیٹھ کے اوپر انہوں نے لا کر کے رکھ دی۔ جو آپ سے اتنی والہانہ محبت کرتے تھے، اب وہ آپ کے سامنے آپ ان کے سامنے کچھ کہہ رہے ہیں تو منہ پہ آ کے تھوک رہے ہیں۔ اور اسی کشمکش میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے سب سے زیادہ آپ کے ڈھارس تھے، ان کی وفات ہوتی ہے، اور اسی سال جس کا سب سے زیادہ آپ کو بیک سپورٹ تھا ابو طالب، اگرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن سب سے زیادہ بیک سپورٹ تھا، ان کی بھی وفات ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں مکے والوں کو آپ گویا کے کھلے بہار ملے کہ اب تو وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس صورتحال سے نہایت بے چین اور بے قرار ہو گئے، گویا کہ ہر اعتبار سے آپ کو دبانے، آپ کو نیچا دکھانے اور آپ کی ابھرتی ہوئی شخصیت کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کرنے اور آپ کو مکمل طور پہ نیست و نابود کرنے، آپ کا نام و نشان مٹانے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کے ساتھ کہ مکے والوں نے تو میری بات نہیں مانی، بنو ثقیف کے لوگ جو میرے دنیاوی رشتہ دار بھی رکھتے ہیں،
اور وہاں پر رشتے داری کا بڑا خیال ہوا کرتا تھا عرب میں، وہ تو مجھے ریجیکٹ نہیں کریں گے یہ سوچ کر کے آپ کا طائف کا سفر ہوتا ہے، اور اتنی امیدوں کے بعد اور اتنے داغ اپنے دل پر دیے جانے کے بعد جب طائف کا سفر ہوا تو وہاں بھی ہر ایک نے آپ کو الٹا جواب دیا، اور نہ صرف یہ کہ جواب دے کے آپ کو واپس کیا، بلکہ طائف کے چھوٹے چھوٹے اوباش لڑکوں کو پیچھے ہٹا دیا، اور وہ لڑکے اس وقت تک آپ کا پیچھا کرتے رہے، آپ کو گالی دیتے رہے نعوذ باللہ، جب تک کہ آپ طائف سے باہر نہیں نکل گئے، اور آپ کو پتھروں سے مارتے ہوئے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے انہوں نے آپ کو نکالا۔ ذرا آپ تھوڑا سا تصور کریے، امیجن کیجیے کہ وہ صورتحال کیسی تھی ہوگی، اس منظر کو ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ ایک وہ شخصیت، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تکلیف کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا تعلق صرف جسمانی اذیت سے نہیں ہوتا، تکلیف کا تعلق صرف جسمانی اذیت سے نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس کے اوپر ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ حدیث پاک ہے اخذت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ ولم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض انبیاء تو وہ ہیں جن کو آرے سے چیر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا نہیں کیا ان کے قوم نے، تو پھر آپ کو زیادہ تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تکلیف کا تعلق صرف مار توڑ کاٹ چھانٹ سے نہیں ہے، سب سے سخت ترین تکلیف وہ ہے جو جذباتی تکلیف ہوتی ہے، جذبات کو ٹھیس پہنچنے کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کسی کو گالی بھی دے دے اور مار دے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو گھور کر کے بھی دیکھ دے تو اس باپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی اجنبی کے مارنے سے ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ربط ہے، تعلق ہے، آپسی کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن ایسا ہے کہ بیٹے کا گھور کے دیکھنا بھی باپ کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ کا مقام وہ ہے اور بیٹے کا مقام یہ ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں، باپ تو باپ ہوتا ہے، دادا تو دادا ہوتا ہے، قوم کا سردار تو صرف اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے، ایک نبی تو اپنی قوم کا نبی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ جو مقام دنیا کے اندر کسی اور کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے، آپ نہ صرف نبی، نہ صرف رسول، نہ صرف باپ، نہ صرف سپہ سالار، بلکہ آپ تو امام الانبیاء، اتنے بڑے مقام پر فائز، اور آپ کے ساتھ معاملات کیسے جو بچوں کے ساتھ بھی نہیں کیے جاتے، ایسی تکلیف ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی ہے وہ تکلیف ایسی تکلیف ہے جیسی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ یہ میں تفصیل سنا رہا ہوں، آپ یہ بات سمجھیے کہ یہاں طائف کا واقعہ کیوں آ گیا، اس کو ذرا تھوڑا سا جوڑ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے جو لفظ ابھی بیان کیا۔ اب یہ طائف سے واپس ہونے کے بعد قوم نے، مکے کے لوگوں نے آپ کو جتنا دبانے کی کوشش کی تھی، جس سے زیادہ وہ آپ کو دبا بھی دے سکتے تھے اور جس سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ برا معاملہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا نیچے تک وہ اتر گئے، اور اتر کر کے انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، تکلیفیں دے دی۔ اب اللہ کو یہ بتانا تھا پوری دنیا کو کہ آپ کا مقام اصل ہے کیا، لہذا انہوں نے جتنا دبایا اللہ نے اتنا اٹھایا تو اتنا اٹھایا
کہ معراج کے موقع سے آپ کو نہ صرف پہلا آسمان، نہ صرف دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں عرش معلیٰ تک پہنچا دیا۔ اب اس واقعے کو بیان کرنا ہے اللہ۔ مقام کون سا ہے؟ مقام مقام مدح ہے، مقام تعریف ہے۔ ٹھیک، اب یہ تعریف کے مقام کو بیان کرنے کے لیے جو آیات قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اتنا اونچا مقام بتانا ہے، اتنے اونچے مقام کو بتانے کے لیے لفظ آیا ہے عبد۔ پتہ یہ چلا کہ عبدیت سے زیادہ اونچائی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی اسٹیٹس ہے نہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے سامنے بندہ تو بندہ ہے، بندہ تو بندہ ہی ہے، خواہ وہ نبی ہو کہ خواہ وہ رسول ہو کہ خواہ وہ ولی ہو، لیکن اللہ کے سامنے تو بندہ ہے۔ یہ ہے بندگی اور یہ ہے خود فنائی، یہ ہے بندگی اور یہ ہے خود فنائی۔ اور خود فنائی یہ ربانی صفت ہے، اس کے مقابلے میں ہے خود نمائی، یہ ہے شیطانی صفت۔ یہ تقابل کرنے کے لیے کہ جو دجالی فتنوں کا زمانہ ہوگا اس زمانے کے اندر جو سب سے زیادہ صورتحال بگڑی ہوئی رہے گی وہ خود نمائی کے فتنے کی وجہ سے رہے گی، اور خود نمائی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک دجالی سسٹم اسٹیبلش ہو۔ اور اسی زمانے کے اندر عین مومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس خود نمائی والے فتنوں کے زمانے میں یہ خود فنائی والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی لیے یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول پر کتاب نازل کی، بلکہ اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ اور عبدیت یہ اتنا اونچا اسٹیٹس ہے تمام بندوں کے لیے کہ اس سے اونچی اڑان کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور دجالی فتنوں کے زمانے میں یہ بات، دجالی فتنوں کے زمانے میں یہ صفت دراصل وہ صفت ہے جس کے اندر تمام دجالی فتنوں کو کاٹنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ اس بندے کو، جس بندے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو وہ بندہ جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر کوئی دجالی فتنہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے سب کچھ کے لیے طے کر رکھا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے، میرا کچھ ہے ہی نہیں۔ جب اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو کون سی طاقت ہے جو اس کو اثر انداز کرے گی، اور اس کے ایمان کچھ ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھانا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ۔